سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اتنا کافی نہیں؟ انی اصطفیتک علی الناس، کہ بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنی ہم کلامی کے لیے، فخذ ما آتیتک، سو تو تھام لے اسی کو جو میں نے تجھے دیا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے بن جا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر قسم کی چیز، موعظۃً، جو واعظ و نصیحت ہو، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، فخذها بقوہ، اور ہم نے حکم دیا کہ اس کو تھام لو قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس میں سے عزیمت کا راستہ اختیار کرے، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں فاسقوں کا گھر بھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات کو لینے کے لیے کوہ طور پر پہنچے، 30 دن کا اعتکاف طے ہوا، پھر 40 دن پورے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو شوق دیدار میں اور محبت الہی کی وارفتگی میں یہ تمنا کر بیٹھے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی آنکھ میں اتنی پاور اور ہمت نہیں کہ وہ میرا دیدار کر سکے، لہذا آپ اسی پہ اکتفا کریں۔ ایک منظر دکھا دیا کہ پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور کہا کہ اگر یہ ٹھہر گیا، ٹک گیا تو آپ بھی دیکھ لینا، لیکن اللہ کی تجلی کے سامنے وہ پہاڑ ٹک نہیں سکا بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پھر جب افاقہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور اس بات کا اقرار اور عزم بھی کیا کہ آپ اس بات سے بھی پاک ہیں کہ کوئی دنیا میں آپ کو دیکھ سکے، اور میں اس پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام
آپ کو بڑی عزتیں ملی ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ انی اصطفیتک علی الناس، اس وقت دنیا جہان میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے لیے، ان سب کے ہوتے ہوئے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ میرے رسول بھی ہیں اور آپ میرے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونا یہ کیا کوئی کم عزت کی بات ہے؟ اب اس کے بعد دیدار کا شوق بھی رکھنا، آپ کی محبت ٹھیک ہے، لیکن جو کام ممکن نہیں اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، لہذا آپ اسی پہ اکتفا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ بالکل شروع میں۔ اور ایک موقع یہ تھا جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے جب تورات لینے کے لیے پہنچے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز اور عزت ملی ہے کہ آپ براہ راست مجھ سے ہم کلام ہیں۔ اس کی کیفیات کیا ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم کلام ہوئے اللہ کی شان کے جیسے لائق ہے، اور اس کی کیفیات اور حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو آپ کو ملا ہے آپ اسی کو مضبوطی سے تھامیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے بنیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اصولوں میں ایک بڑا اصول شکر ہے۔ صبر، شکر، طہارت اور سخاوت، یہ چار بڑے اصول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، ان میں شکر بھی ایک مستقل بڑا اصول ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر کرنے والے میرے بندے بہت کم ہیں۔ عام طور پر بندہ شکوہ شکایت یہی کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں سنا ایک بابا جی دعا کر رہے، اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے، اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے۔ تمہارے حیران میں بھی یہ کیسی دعا ہے؟ لوگ تو تمنا کرتے ہیں بڑی پارٹی، بڑا گروہ، بڑا جتھا اور بڑی جماعت سے ہمارا تعلق ہو جائے، یہ تھوڑوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ نے قرآن کریم میں پڑھا نہیں؟ اللہ پاک فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر دے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہر وقت برس رہی، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ کے دے دی ہر چیز۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی تو وہ تختیوں میں تھی۔ تختیوں کا سائز کیا تھا، کس چیز کی تختیاں تھیں، لکڑی کی تھیں، پتھر کی تھیں، موتی کی تھیں، اس کے متعلق بہت ساری تفسیری روایات ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حتمی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اتنی بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تورات عطا کی وہ تختیوں میں لکھی ہوئی تورات تھی۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم عطا کیا
تو یہ زبانی آپ کو پڑھ کے سنایا گیا، لکھا ہوا نہیں۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور آپ جلدی جلدی ساتھ ریپیٹ کرتے، دہراتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی، فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، لا تعجل بالقرآن، آپ قرآن کریم کے لیے اس طرح آپ جلدی نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، اس کا جمع کر لینا اور پھر اس کا آپ کی زبان پہ جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات وغیرہ دیگر کتابیں، تورات، انجیل، زبور لکھی ہوئی دیکھ کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پہ ڈال دی، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے زبانی دیا، اور آپ علیہ السلام کو عطا کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لی۔ آج وہ کتابیں دنیا سے اپنی اصلی حالت سے تقریباً معدوم ہو چکی، ان کے ماننے والوں نے ہی ان کو اس قدر بدل دیا کہ آج جس زبان میں وہ کتابیں اتری تھی وہ اصل زبان بھی ختم ہو گئی۔ آج آپ کو تورات، انجیل وہ جو ملے گی بھی وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں، کوئی انگلش میں، کوئی فرینچ میں، کوئی اور زبان میں، لیکن جو اصل ان کی زبان تھی وہ بھی ختم ہو چکی۔ لیکن قرآن کریم الحمدللہ جس زبان میں اترا، عربی زبان بھی دنیا میں موجود ہے، اور قرآن کریم اپنی اصلی حالت اور اسی شکل و صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بلکہ قیامت کے بعد جنت میں بھی جو قرآن کریم ہی ہے جس کی تلاوت گونجے گی، کبھی اللہ رب العالمین پڑھ کے سنائیں گے، کبھی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیا کیا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منتخب کر کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو منتخب کر کے قرآن کریم کے حفظ میں لگا دیا۔ اب جو حضرات یہ بچوں کو حفظ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، خود حفظ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے گویا چنیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے حفظ کے لیے چن لیا اور منتخب کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی اس خدائی فوج میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے ان کو لکھ کے تورات دی، اور اس میں ہر چیز لکھ دی، موعظتاً، جس کا تعلق واعظ و نصیحت سے تھا، و تفصیلاً لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز سے مراد بالکل پورے جہان کی تفصیل نہیں۔ قرآن کریم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن میں تفصیل سے ہر سب کچھ بیان کیا۔ اب کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ جناب مجھے قرآن سے بتائیں کہ صابن کیسے بنانا ہے، کوئی اٹھے کہ جی قرآن سے مجھے دکھائیں کہ جی بسکٹ کیسے بنانے ہیں، تو بالتفصیل ہر چیز سے مراد جس چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے متعلق فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، شہد کی مکھی کو یہ پابند کیا، حکم دیا کہ پھر سارے پھلوں کو کھاؤ۔ تو من کل الثمرات اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے پھل کھاتی ہے، بہت سارے پھل ہے جو اس سے کھائے نہیں جاتے، جیسے بادام ہے وہ توڑ کے نہیں کھا سکتی، اخروٹ ہے وہ توڑ کے نہیں کھا سکتی۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہر وہ پھل کھاؤ جو تیرے شہد کے مناسب ہے۔ اسی طرح یہاں جب کل کا لفظ آئے گا تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بیان کر دی جو دین اور دنیا کے اعتبار سے انسان کی عملی زندگی کے مناسب ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود بھی اس کو مضبوطی سے تھامیے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم کیجیے کہ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا،
وہ اس کے احسن راستے کو اختیار کرے۔ لیکن احسن کا مطلب سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کا کلام ہے، تورات ہو یا قرآن ہو، وہ تو سارا ہی حسین ہے، وہ تو سارا ہی احسن ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کچھ احکامات ہوتے ہیں جو عظیمت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ احکامات ہوتے ہیں جو رخصت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہے، اس کو رخصت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر دے، لیکن عظیمت یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہے تب بھی روزہ رکھ لے، یہ عظیمت کا درجہ۔ تو احسن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی قوم سے کہیے کہ رخصتوں پہ عمل نہ کرے، عظیمت پہ عمل کرے۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات بہت زیادہ عظیمت والے ہوں، ان احکامات کو زندگی میں لائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت بھی ان کو دی، اور وہ بشارت کیا ہے؟ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں آپ کو فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ اس فاسقوں کے گھر سے مراد کیا ہے اور دکھلانے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دکھلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو غلبہ عطا کروں گا، اس تورات پہ عمل کی برکت سے تمہیں غلبہ عطا کروں گا فاسقوں کے گھر پہ۔ اور فاسقوں کے گھر سے مراد مصر کا شہر بھی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، جس پہ پہلے فرعون کی حکومت تھی، ظاہر ہے وہ فاسقوں کا حکومت تھی۔ اور شام بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ اس وقت عمالقہ آباد تھی، اور وہ بھی کافر اور فاسق تھے۔ تو مطلب یہ کہ اگر تم تورات پہ عمل پیرا ہوو گے تو تمہیں مصر کی حکومت بھی ملے گی، شام کی حکومت بھی ملے گی۔ آج بھی میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ کے وعدے وہی ہیں۔ قرآن پہ اگر انسان مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائے، اور آج امت مسلمہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور ایمان والی زندگی پہ آ جائے، تو دنیا جہان پہ حکومت اور خلافت اللہ امت مسلمہ کو ہی عطا کرے۔ آج میرے عزیز دوستو اللہ اپنے وعدوں پہ قائم ہے، ہم اپنی عملی زندگی سے ہٹ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی عملی زندگی پہ واپس آنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل